الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور آج 3 تاریخ ہے۔ اس میں چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اس لیے ہر جگہ اس مہینے میں، خاص طور پر یہ اس کے پہلے عشرے میں، زیادہ تر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے۔ تو میں بھی موقع کی مناسبت سے اسی پر کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آج میری گزارشات صرف اس حوالے سے ہے کہ 12 ربیع الاول کو ہمارے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن منایا جاتا ہے، حالانکہ اس کو منانے کی کوئی توق نہیں ہے، لیکن بہرحال منایا جاتا ہے۔ اسی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو اپنانے کے لیے ہے نا، کو منانے کے لیے تو نہیں ہے۔ منانا تو ایک کھیل تماشا ہے، ایک جشن منانا ہوتا ہے، میلہ منانا ہوتا ہے۔ تو حضور تو اسوہ حسنہ بن کے تشریف لائے ہیں، اسی آپ کی زندگی کا تو ایک ایک لمحہ اپنانے کی چیز ہے، لیکن بہرحال 12 ربیع الاول کو دن منایا جاتا ہے۔ ہم اس کو اس لحاظ سے غنیمت سمجھتے ہیں کہ چلیے اس دن اگر جذبات اس کے لیے آمادہ ہے تو اس کی آمادگی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت اور آپ کی مطابقت کے جذبات اگر پیدا کر دیے جائیں یا ہو جائیں، اللہ کرے، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے اس کو غنیمت سمجھ کر اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے، آپ نبوت کے بعد بھی 23 سال تک دنیا میں رہے، اور اس کے بعد 30 سال تک تو خلافت راشدہ رہی، اور پھر 1000 سے بھی زیادہ عرصے تک مسلمانوں کی حکومتیں انڈیپینڈنٹ حیثیت سے رہی ہے دنیا میں، کہ جس میں وہ جو چاہتے سو کر سکتے تھے۔ لیکن اس تمام عرصے میں چھٹی عیسوی سے پہلے، یعنی 6 صدی ہجری سے پہلے
ہم نہیں دیکھتے کہ کسی علاقے میں یا کہیں بھی مسلمانوں کو یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ یہ دن کو منانے کی چیز ایسی ہمیں اس کو منانا چاہیے. لیکن بہرحال بہت عرصہ ہو گیا ہے، اب تو ہماری تاریخ کا بیشتر حصہ اس سے گزر چکا ہے کہ ہم اس دن کو مناتے ہیں، اور بعض ہم نے اس کے لیے رسم و رواج بھی بنا رکھے ہیں، اس کی پابندیاں بھی کرتے ہیں. لیکن میں ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے پھر بھی اس کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ چلیے اس دن منانا صحیح لیکن یاد کرنے کا ایک ذریعہ تو ہے نا، اسی اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں نبی کریم، اس میں پروردگار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو اپنا احسان کے طور پر پیش فرمایا، بلکہ احسان جتلایا ہے. حالانکہ اللہ کریم کی عادت یہ نہیں ہے. آپ پورا قرآن کریم پڑھ جائیے، اس نے اپنی نعمتوں کا جا بجا ذکر تو کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکو گے، اتنی نعمتیں ہیں اس کی. اس کے باوجود اس نے کسی نعمت کا کبھی اس طرح ذکر نہیں فرمایا کہ دیکھو یہ میں نے تمہیں اتنی بڑی نعمت عطا کی ہے، اس کو جتلانے کے انداز میں اس کا ذکر کیا ہو، ایسا کہیں نہیں. بطور احسان کے خاص طور پہ یہ بات کہنا کہ دیکھو یہ بات میں نے تمہیں دی ہے اور یہ کرم تم پر کیا ہے، اس طرح کا ذکر نہیں فرمایا. اس طرح کا ذکر صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے حوالے سے کیا گیا کہ اللہ نے آپ کی طرف ایک رسول بھیجا ہے، اللہ نے آپ پر ایک بہت بڑا احسان کیا. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے مسلمانوں پر کہ ان کے اندر ایک رسول مبعوث کیا، ایک رسول بھیجا. میں اس پر کچھ کہنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اب ایسی ذہن میں بات آ گئی ہے تو میں آپ سے کہہ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو اللہ نے بطور احسان کا ذکر نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بطور احسان کا ذکر کیا. دونوں میں فرق ہے. ایک تو ہے نا کہ حضور بطور انسان، بطور ایک بچہ کے پیدا ہوئے. حضرت عبداللہ کے آپ صاحبزادے ہیں، حضرت آمنہ کے صاحبزادے، عبد المطلب کے آپ لخت جگر ہیں. یہ یعنی خاندان میں قریش کے لیے ظاہر ایک ذریعہ عزت بنے ہیں آپ، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس کو قرآن کریم میں آپ ڈھونڈ لیجئے کہ کہیں اس کا ذکر کیا ہو کہ اللہ نے محمد بن عبداللہ کو تمہارے یہاں پیدا کیا تو اس نے بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ 3 جگہ اس طرح کی آیتیں آئی ہیں اور تینوں جگہ ایک ہی بات فرمائی ہے کہ اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے تم میں ایک رسول بھیجا. اللہ کے رسول نہیں، اللہ نے اپنے رسول کو تم میں مبعوث کیا. اس لیے کہ اس کا جو احسان ہے مسلمانوں پر خاص طور پر وہ یہ کہ اس نے ہمیں جنت کا راستہ بتایا ہے، صراط مستقیم ہم پر کھولا، ہمیں انسانیت کے اقدار سے آگاہ کیا. ایک انسان کو کس طرح کا انسان بن کے رہنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، یہ اس نے ہم پر راستے ایک گرہ کھولی. اس کی کلید کھولی ہمارے ہاتھ میں دے دی ہے کہ تم یہ جاننا چاہو کہ جنت میں آدمی کس طرح جا سکتا اور جہنم سے کس طرح بچ سکتا. یہ ساری باتیں چونکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملی ہیں. اگر حضور دنیا میں تشریف نہ لاتے نا تو یقین جانیے ہم کہیں بڑیاں پوج رہے ہوتے، ہم کہیں بت پرستی کر رہے ہوتے. ہم بھی ظاہرہ انہی چیزوں میں ملوث ہوتے ہیں جس میں آج اہل مغرب یا اہل مشرق جو دوسرے مذاہب سے ناواقف لوگ ہیں جس میں ملوث ہم بھی وہی کر رہے ہوتے. بلکہ ہم تو یہ بھی نہ جانتے ہوتے کہ واقعتاً نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے. یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. ایک تو یہ یعنی بالکل پڑھے لکھے لوگ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم آپ کے قریبی ہمسایہ ملک اس کا وزیر اعظم رہا ہے مسٹر دیسائی، اور میرے خیال میں جواہر لال نہرو کے علاوہ اس سے زیادہ پڑھا لکھا وزیر اعظم آج تک ان کو نہیں ملا. وہ اپنے دور کا پڑھا لکھا آدمی، بیوروکریسی کا آدمی تھا. اس کے باوجود اس کا حال یہ تھا کہ اس نے ایک دفعہ پریس کانفرنس میں خود یہ بات کہی پریس والوں سے مخاطب ہو کر کہ اپنا پیشاب پیا کرو، میں روزانہ 4 اونس پیشاب پیتا ہوں تو اس سے میری صحت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. یعنی اندازہ کرو پیشاب جس کو ناپاک قرار دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک بہت بڑی یعنی ہم سے 3-4 گنا بڑی حکومت کا سربراہ یہ کہتا ہے پیشاب پیا کرو اپنا، اس کو یہی نہیں پتا. اسی میں کہتا ہوں کہ ہم کبھی نہ جان سکتے کہ نجاست کیا ہے اور طہارت کیا ہے.
حضور نے یہاں تک فرمایا کہ استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بھی بچا کرو، میں عام طور پہ عذاب قبر دیکھتا ہوں کہ وہ انہی چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی ایک تو ہمیں یہ تعلیم جو ملی تو حضور نے دی نا، اور تو کسی نے دی۔ آپ اہل مغرب کو دیکھ لیجئے کہ وہ ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہیں، نجاست کرنے کے بعد اسے صاف کرتے ہیں، پھر اسی طرح وہ اپنے ٹب جس میں پانی کا بھر کر اس میں اتر جاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ نجاست حقیقی چلیے اب مان بھی لیا جائے، عمل تو دور نہیں ہوتی، تو نجاست حکمی تو باقی رہتی ہے نا۔ تو یہ نجاست کی دو قسمیں یہ ہمیں حضور نے بتائی ہیں، دنیا میں کسی انسان نے نہیں بتائی کہ حکمر بھی کوئی نجاست ہوتی۔ اخراج ری ہوتا ہے، اس کو نجاست کہا گیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہمیں اللہ رسول نے بتائی۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک آدمی جب تھوڑا بہت گندگی میں لتھڑا ہوا وہ اتر جاتا ہے پانی میں، اسی کو منہ میں ڈالتا ہے، اسی کو سر پہ ڈالتا ہے، اسی سے اپنے ہاتھ دھوتا ہے، اور اس کے بعد شیمپو استعمال کر کے اور سپرے استعمال کرنے کے بعد نکل کڑا ہوتا ہے، سوٹ بوٹ پہن کر سمجھتا ہے میں بالکل صاف ستھرا ہو گیا ہوں، لیکن اسلامی نقطہ نگاہ سے تو اس کو صفائی نہیں کہتے۔ تو معمولی باتیں، یہ چھوٹی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں۔ کھانے کا انداز کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیزیں حرام ہیں۔ اب دیکھیں نا، مثلا جو ذبیحہ ہے ہمارے یہاں، وہ ڈاکٹر بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جب تک پورا جسم کا خون نچڑ نہ جائے تو وہ گوشت انسانی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے۔ تو جس کی گردن آپ کاٹ ڈالیں نا، جسم سے خون پورا نچڑتا نہیں ہے، وہ شاہ رگ کاٹنے سے نچڑتا ہے۔ اسلام نے یہ اس طرح کی معمولی چیزیں بتا کر ہمیں اصل میں صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کا ایک راستہ دیا۔ ہم نہیں جانتے تھے، اگر حضور نہ آتے تو ہمیں کیا پتا تھا۔ حضور نے ہمیں سونا سکھایا، حضور نے ہمیں جاگنا سکھایا، حضور نے ہمیں مسکرانا سکھایا، حضور نے شادی بیاہ کے طریقے سکھائے، اس نے عورت کو عزت بخشی ہے، اس نے مرد کو عزت اور طہارت دی ہے، ہمیں اس نے حرمت دی ہے۔ بت پرستوں کو اٹھا کر اس نے اتنا بڑا خلا نورد بنا دیا، یعنی ہم جو خلا نوردی کی بات کرتے ہیں، اتنا بڑا جو انسان کو مرتبہ دیا گیا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ مرتبہ حضور نے دیا اور تو کسی نہیں دیا۔ ورنہ جو لوگ بتوں کو پوجتے تھے وہ کیا جانتے تھے اشرف المخلوقات کون ہوتا ہے؟ یعنی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے وہ انسان کا ہے، فرشتوں کا بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ باتیں حضور نے سکھائی ہیں، دنیا میں اور کسی انسان نے نہیں سکھائی۔ بلکہ جن لوگوں میں رسول آئے بھی ہیں انہوں نے رسول کو صرف اس لیے ماننے سے انکار کر دیا کہ بشریت اور نبوت یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں، ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ انہوں نے اس لیے ایمان لانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کے بھیجا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں بشر کہاں رسول؟ اسے کو جانتے نہیں تھے کہ بشریت اور انسانیت کا مقام سب سے اونچا ہے۔ دیکھیں نا، بڑی مخلوقات تو تین ہی ہے نا، یہ حیوان ہے، یہ انسان ہے، یا یوں کہہ لیجیے انسان ہے، یہ جنات ہے، یہ فرشتے ہیں۔ یہ حضور نے ہمیں بتایا کہ سب سے بڑی مخلوق جن ہے، نہ جن نہیں انسان ہے۔ جنات کو بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا، اس لیے ابلیس کو حکم دیا گیا۔ اگر ابلیس جن تھا، اگر جنات کو کہ مسجود آدم نہ ہوتے تو وہ راندہ درگاہ کیوں ہوتا؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے جنات میں سے سجدہ کیا حضرت آدم کو، لیکن اس بدبخت نے نہیں کیا، اس لیے راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا۔ جنات کا بھی یہ مسجود ہے، فرشتوں کا بھی یہ مسجود ہے، تو باقی تو ساری ویسی مخلوقات بول کے اس کے نیچے اس کتابیں ہیں۔ تو دیکھ لیجئے کتنا بڑا اس کے پر احسان کیا اللہ نے کہ اس کو اصل اس کا منصب بتایا کہ تم اصل ہو کون، کہ تم کتنی بڑی شخصیت ہو کے مالک۔ تو بہت لمبا مضمون ہے، میں اس کو ایسے بات چل گئی تو میں چھیڑنا نہیں چاہتا۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھو اللہ نے جس بات کو ہمارے لیے اصل مقصود اور اصل احسان کا ذریعہ بتایا تھا وہ تھی حضور کی بعثت۔ لیکن غضب خدا کا کہ ہم اس کو کتنے دکھ سے یہ بات کہی جائے کہ ہم ایک دن مناتے ہیں اور وہ دن محمد بن عبداللہ کا مناتے ہیں، محمد رسول اللہ کا نہیں مناتے۔ یعنی جس دن حضور پیدا ہوئے تو پیدا تو محمد بن عبداللہ ہوئے تھے، رسول اللہ تو پیدا نہیں ہوئے۔ رسول اللہ تو اس کے 40 سال کے بعد آپ کو غار حرا سے آپ نبوت لے کے اترے ہیں۔ ہمیں اس دن کا پتہ ہی نہیں، رمضان شریف کا مہینہ تھا وہ، تو ہم جانتے نہیں، اس دن کو ہم نہیں مناتے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں تو حضور، اور پھر تعریفیں بھی کرتے ہیں نا۔ تو حضور کے کبھی بالوں کی تعریف، کبھی آپ کے دہن کی تعریف، کبھی آپ کے پسینے کی تعریف، کبھی آپ کے جسم کی تعریف، یہ سارے اجزاء محمد بن عبداللہ کے ہیں۔
میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی اللہ کا کرم ہے، اس میں